بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میرا نام حارث باسم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ود HB۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس میں ہم ان غلطیوں کا ذکر کریں گے جو کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس اپنے اردو کے پرچے میں کرتے ہیں، جن کو ہم نے عمومی غلطیاں یا کامن مسٹیکس کا نام دیا ہے۔ جب ہم کاپی چیک کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری کاپیز میں ہمیں یہ غلطیاں دیکھنے کو ملتی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ باری باری ان کی نشاندہی آپ کے لیے کر دی جائے۔ تو سب سے پہلی جو غلطی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ لفظ تعارف ہے، اور بعض اوقات بچے ایسا کرتے ہیں کہ تعارف لکھتے ہوئے عین کے بعد الف جو ہے اس کو نہیں لکھتے اور بغیر الف کے تعارف لکھ دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، اس کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ اس کو الف کے ساتھ لکھا جائے۔ اسی طرح دوسری جو غلطی ہے وہ تشریح کی ہے۔ اقتباس کی تشریح یا اشعار کی تشریح جب ہم کرتے ہیں تو اس میں تشریح کے آخر میں عین نہیں آتا بلکہ ہے آتا ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس تشریح لکھتے ہوئے آخر میں عین لکھ دیتے ہیں، یا وہ لکھا ہے ہوتا ہے لیکن وہ بظاہر دکھنے میں عین لگ رہا ہوتا ہے، تو یہ ایک دوسری غلطی ہے جس کی اصلاح ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور غلطی لفظ آرا ہے۔ جب ہم تبصرہ کرتے ہیں حصہ جیم میں، چاہے وہ شاعری کا تبصرہ ہو یا نثر نگاری کا تبصرہ ہو، تو اس میں آخر میں ہمیں ہیڈنگ بنانی پڑتی ہے ناقدین کی آرا۔ اب ناقدین کی آرا جو ہے، آرا جو لفظ رائے کی جمع ہے، تو اس میں آخر میں حمزہ آنا چاہیے، ہے نہیں آنا چاہیے۔ تو اکثر ہم کاپیز میں دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہے وہ ناقدین کی آرا لکھ دیتے ہیں، یعنی آخر میں ہے لکھ دیتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے۔ یہ ایک بہت ہی عجیب سی غلطی ہے جو پچھلے 1-1.5 سال میں بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے، کہ جب خلاصہ لکھتے ہیں، خلاصہ کی ہیڈنگ ڈالتے ہیں تو اس کو اس طریقے سے لکھ دیتے ہیں، یعنی اس میں صاد کا شوشہ نہیں بنایا جاتا، جبکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس میں صاد کا شوشہ بنا کر اس کو لکھا جائے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی غلطی ہے، اس کو ہمیں درست کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور غلطی، جب ہم تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں، عموماً میر تقی میر صاحب کے تبصرے میں یہ ہیڈنگ آتی ہے، اصل لفظ ہے صنائع و بدائع۔ یہ جو لفظ ہے صنائع، یہ صنعت کی جمع ہے، اور اس میں وہی والی غلطی جو خلاصہ میں ہم کرتے ہیں کہ صاد کا شوشہ نہیں بناتے، تو وہ بظاہر دکھنے میں ضائع لگ رہا ہوتا ہے۔ جب آپ صاد کا شوشہ نہیں بنائیں گے تو وہ ایک شوشے کے ساتھ جب نون لکھیں گے اور نقطہ تھوڑا سا بھی ادھر ادھر ہو گیا تو وہ صنائع کے بجائے ضائع لگ رہا ہوتا ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ بالکل درست نہیں ہے۔ تو اس کی بھی ہمیں چاہیے کہ ہم درستگی کی طرف جائیں۔ اسی طرح ایک اور بہت بڑی غلطی ہے شاعر اور مصنف کا فرق۔ جب ہم نثر نگاری کا کوئی سوال کر رہے ہیں تو ہمیں وہاں جب تعارف لکھنا ہے یا حوالہ لکھنا ہے تو وہاں ہمیں حوالہ مصنف یا تعارف مصنف لکھنا ہوگا، اور جب ہم شاعری کا کوئی سوال کر رہے ہیں تو ہمیں جو ہے وہاں پر حوالہ یا تعارف لکھتے ہوئے شاعر کا تعارف یا شاعر کا حوالہ لکھنا ہوگا۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ خلاصے کا سوال ہے اور اس میں شروع میں جو تعارف لکھا ہوا ہے وہ تعارف شاعر لکھا ہوا ہے، یا اقتباس کی تشریح دیکھ رہے ہیں تو اس میں تشریح میں لکھا ہوا ہے کہ اس شعر میں مصنف یہ بتانا چاہتے ہیں یا اس شعر میں شاعر یہ بتانا چاہتے ہیں۔ تو یہ نثر اور نظم کا جو فرق ہے یہ ہمارے سامنے واضح ہونا چاہیے۔ اسی طرح شاعر اور مصنف کا جو فرق ہے یہ بھی ہمارے سامنے بالکل واضح ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑی غلطی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس غلطی سے خود کو بچائیں۔ یہ ایک اور غلطی ہے، بہت باریک سی غلطی ہے، جب ہم پیپر میں کہیں بھی شعر لکھتے ہیں تو شعر لکھتے ہوئے ہمیں اس سے پہلے عین نہیں بنانا ہوتا۔ عموماً ہم بچپن سے ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہم شعر لکھنے سے پہلے یہ علامت بنا دیتے ہیں، یعنی عین ہم لکھ دیتے ہیں، جبکہ شعر لکھنے سے پہلے عین نہیں لکھا جاتا، بلکہ شعر کی جو علامت ہے وہ یہ والی علامت ہے، یہ سمبل ہے جو شعر سے پہلے ہمیں بنانا ہوتا ہے۔ یہ جو عین ہے یہ مصرع کی علامت ہے۔ اگر ہم کہیں مصرع لکھ رہے ہیں اس سے پہلے ہم یہ عین بنا سکتے ہیں، لیکن شعر سے پہلے ہم عین نہیں بنائیں گے، بلکہ شعر سے پہلے ہم اس والی علامت کو لکھیں گے، کیونکہ یہی شعر کی علامت ہے۔ تو یہ بھی ایک غلطی ہے جو بہت ساری کاپیز میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو یہ کچھ وہ غلطیاں ہیں، میری جو آبزرویشن ہے، میرا جو مشاہدہ ہے اس کے مطابق بچے کاپی میں یہ غلطیاں کرتے ہیں، تو ان کی میں نے نشاندہی کی، اور امید کرتا ہوں کہ آپ ان غلطیوں کا ازالہ کریں گے اور اپنی کاپیز کو ان غلطیوں سے پاک بنائیں گے، تاکہ اچھے سے اچھے نمبر جو ہیں وہ آپ کو مل سکیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔